طرف سے مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، اور یہ قرب قیامت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نشانیاں ہمیں بتائی تھیں، تقریباً چھوٹی جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن جن بڑی نشانیوں کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا تھا وہ ابھی باقی ہے کہ عرب یعنی ابھی ہم جسے سعودی کہتے ہیں، یہاں کی حکومت کمزور ہو جائے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عرب کی حالت کیا ہے۔ کبھی اسے امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی اور ملک اسے دباتے ہیں۔ عرب کی حکومت اسی وقت سے کمزور نظر آ رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کا ہر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے گا، اور حضور نے فرمایا ایمان مدینے سے نکلا اور واپس پوری دنیا گھوم کر ایمان مدینے میں جمع ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سب لوگ، دنیا کے تمام مسلمان مدینہ میں جمع ہوں گے، اور ہر کسی کو ایک ذات کی تلاش ہوگی، وہ ہے امام مہدی۔ امام مہدی کا نام ہم نے سنا، آپ نے سنا، اور دنیا جانتی ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے مکہ شریف کا واقعہ ہے کہ ایک لمبے قد کا شخص تھا، بڑا حسین و جمیل، خوبصورت، تو لوگوں نے ویڈیو بنا کر پوسٹ کیا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ خیر، ان کے چہرے پر نورانیت تھی، ایک رعب تھا، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن امام مہدی کے ظاہر ہونے کی، آپ کے ظہور کی نشانیاں حضور نے الگ بتائی ہیں۔ تو دنیا کے ہر مسلمان کو ایک ہی ذات کی تلاش ہوگی، وہ ہے امام مہدی کی تلاش۔ مدینہ کے لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے، اور امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے، وہ مدینہ میں ہوں گے، اور جب تمامی علماء، تمامی عوام امام مہدی کو تلاش کرے گی تو زیادہ محنت کرنے پر کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، تو حضرت امام مہدی وہاں سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جائیں گے، مکہ شریف جائیں گے، اور اس وقت وہ عالم ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہوں گے، جتنے بھی اقطاب، جتنے بھی کلندر، جتنے بھی صوفیاء، وہ سب ایک جگہ مکہ شریف میں جمع ہوں گے، اور جب ان اولیاء کی نظر اور تمام ان نیک بندوں کی نظر امام مہدی پر پڑے گی تو وہ ہاتھ کو پکڑ لیں گے۔ امام مہدی اپنے آپ کو چھپاتے ہوں گے، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ اولیاء ہاتھ کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ آپ امام برحق ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے حاکم ہیں۔ تو آپ منع فرمائیں گے، آپ منع فرمائیں گے، اور اسی وقت آسمان سے آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اللہ اکبر! اب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، لوگ بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کب ظاہر ہوں گے، ہماری عوام کا بھی ٹینشن ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے، امام مہدی ظاہر ہو گئے، امام مہدی پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ اب بھی پیدا ہو جائیں یا بعد میں بھی پیدا ہو، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے۔ تو امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے، تمام اولیاء، تمام مکہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے ایک لشکر، ابھی تو آپ تنہا تھے لیکن اب لشکر ہو گیا، ایک فوج تیار ہوئی مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر! اب یہ لشکر آپ کا مکہ سے ہجرت کر کے واپس مدینہ جائے گا، اور مدینہ کے لوگ بھی یکے بعد دیگر ایک امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔
مدینہ کے لوگ بھی بیعت کریں گے۔ اب یہ پورا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ آج مسلمان پریشان ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے نا، ہماری نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آج ہندوستان ہو کہ دوسرے کوئی ملک ہو، آج پوری دنیا میں اسلام غالب نہیں آیا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ پوری دنیا پر ایک ہی پرچم لہرائے گا، وہ پرچم پرچم اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے لوگ ہوں گے۔ یہ وقت اب سے شروع ہوگا، امام مہدی کے بعد سے۔ امام مہدی اب وہ فوج تیار ہو جائے گی، لشکر تیار ہو جائے گا مدینہ میں، اور اس وقت ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت ہوگی، عیسائیوں کی بادشاہت ملک شام پر ہوگی، اور عیسائی پوری دنیا میں، یہودی پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے۔ تو امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر ملک شام میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! ملک شام میں جب جائیں گے نا عیسائیوں سے مقابلہ کرنے، تو عیسائیوں کی ایک بہت بڑی فوج ہوگی، بہت بڑی فوج۔ وہ کئی جھنڈوں کے بیچ میں، کئی جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار عیسائی ہوں گے، ہزاروں کی تعداد ہوگی اس چھوٹے سے لشکر کے سامنے۔ امام مہدی پہلے دن جنگ کی جب شروعات ہوگی تو 1/3 حصہ بھاگ چکا ہوگا، امام مہدی کے لشکر میں سے 1/3 حصہ بھاگ چکا ہوگا۔ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے جنہوں نے امام مہدی کا ساتھ چھوڑا ہوگا۔ دوسرے دن اللہ اکبر پھر جنگ ہوگی، کافی مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور تیسرے دن اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ صرف ملک شام ہی نہیں بلکہ جہاں بھی امام مہدی اور آپ کا لشکر جائے گا، اللہ رب العزت ان کے قدموں میں فتوحات عطا فرماتا رہے گا۔ پوری دنیا میں مذہب اسلام کا پرچم اب بلند ہو رہا ہوگا۔ آپ ملک شام سے، قسطنطنیہ کی جو سرزمین ہے، یہاں پر بھی عیسائیوں کی حکومت ہوگی۔ امام مہدی اب اپنے لشکر کو لے کر نکلیں گے اور قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے۔ قسطنطنیہ کا معاملہ ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کو وہاں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف نعرہ تکبیر کی صدا سے قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، صرف نعرہ تکبیر کی صدا سے۔ اللہ اکبر! اب آپ واپس لوٹیں گے ملک شام کی طرف، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ایران کے اندر تمام یہودی دعا کر رہے ہوں گے، وہ اپنے مسیحا کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ یہودی جو ہے نا دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور عیسائی دجال کو مسیحا نہیں مانتے، وہ دشمن ہی مانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں حضور نے دجال کی کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ ایران میں دعا کر رہے ہوں گے اس لیے کہ یہودیوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، کہ یہ ایک شخص، ایک چھوٹا سا لشکر مسلمانوں کا، مہدی کا لشکر، انہیں کوئی ختم نہیں کر پاتا، انہیں کوئی بھی ان کے مقابل میں نہیں آتا۔ جب عراق اور ایران کے درمیان دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، حضور نے جو نشانیاں بتائی ہیں، دجال جب ظاہر ہوگا نا تو اللہ اکبر وہ آسمان سے بارش برسائے گا، وہ زمین سے سبزے اگائے گا، لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تقریباً 50,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ دجال بارش برسا کر دکھا رہا ہے، سبزے اگا کر دکھا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو کوئی شخص چھٹی کے اندر اگر کسی کی زندگی کا پتہ بتاتا ہے، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں جائے گا، کیسے ہوا، تو آج مسلمان ایسے لوگوں کے دربار میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا کہ جب دجال آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے سبزے اگائے گا اور زمین کو حکم دے گا زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، زمین اپنی چھاتی چیر کر وہ تمام خزانہ اوپر باہر کر دے گی اور وہ پورا کا پورا خزانہ دجال کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ دجال اتنی تباہیاں مچائے گا کہ اللہ اکبر، کہ وہ کئی ملکوں میں تباہی مچانے کے بعد مکہ کی سرزمین میں داخل ہونا چاہے گا، لیکن اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ دجال کو مکہ کی سرزمین میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ملائکہ فرشتے اسے ماریں گے، اسے حد سرحد کے اس پار جانے نہیں دیں گے۔ پھر وہاں سے دجال مدینہ جائے گا، شہر نبی، وہاں داخل ہونا چاہے گا، لیکن پھر اللہ رب العزت اپنے ملائکہ کو حکم دے گا مدینہ کے اندر بھی دجال کی انٹری نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں وہ تباہی مچائے گا، پوری دنیا میں جائے گا۔ جو اسے مانے گا ٹھیک ہے، ورنہ اسے جلتے ہوئے گرم تیل اور کڑھائی کے اندر ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر وہ داخل نہ ہو سکے گا، اس کا پوری دنیا میں شہرہ ہوگا، پوری دنیا میں شہرہ ہوگا۔ پہلے تو رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کہیں گے کہ آسمان سے خدا اتر پڑا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ وہ وقت آپ محسوس کریں کہ کتنا نازک ہوگا ایمان کو بچانا۔ کچھ لوگ مسجدوں میں ہوں گے، کچھ لوگ اپنے مکانات میں ہوں گے، کچھ لوگ باہر میدانوں میں ہوں گے۔ ایک ایسا طبقہ، ایسے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہوگا، وہ اسے دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے اور خدا مان لیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ دجال کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے مکان میں بند کر لیں گے اور اس طرح سے بند کر لیں گے کہ ہوا بھی باہر سے اندر اور اندر سے باہر نہ جانے دکھ پائے۔ جب شہرہ بڑھ جائے گا نا تو مدینہ کے ایک عالم دین مدینہ سے باہر نکلیں گے اور دجال کے پاس جائیں گے، دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے نا تو دجال انہیں مار دے گا، انہیں قتل کر دے گا اور قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہے گا کہ دیکھ، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے موت دی، میں نے تجھے قتل کیا، میں نے تجھے زندہ کیا۔ وہ عالم دین فرمائیں گے کہ تو نے مجھے قتل تو کر دیا لیکن واپس قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ وہ ایک بار قتل کرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کرے گا تو اس کے بعد وہ قتل نہیں کر سکتا، وہ مار نہیں سکتا۔ اب اگر تو خدا ہے یا جو بھی تو ہے، اب مجھے مار کر دکھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا عالم ہوگا کہ حضرت مہدی دعا کر رہے ہوں گے کہ مولا ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور دجال کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جب دجال جو ہے تباہی مچا رہا ہوگا اور یہاں امام مہدی دعا کر رہے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے دو پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر اتر جائیں گے۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی پہچان لیں گے اور فرمائیں گے یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مصلی پر جا رہے ہوں گے نماز عصر ادا کرنے کے لیے۔ امام مہدی پہچانیں گے، کہیں گے کہ آپ امامت فرمائیں، آپ مصلی پر جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ مصلی تمہارا حق ہے، یہ امت محمدیہ کا حق ہے، تم ابھی بھی حاکم ہو، میں تو صرف دجال کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، انہیں اٹھا لیا گیا اور دجال کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زمین پر اتارے گا۔ اب دجال کا حال یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے جو بھی خوشبو کے جھونکے نکلیں گے،
یا آپ کے وجود سے جو بھی ہوا ٹکرا کر نکلے گی یا آپ کے منہ سے سانس نکلے گی، یہ تمام چیزیں دجال کو پگھلا رہی ہوں گی۔ جس طرح موم کو آگ پگھلا دیتی ہے، آپ کے وجود کی خوشبو، آپ کے سانس کی ہوائیں دجال کو پگھلا رہی ہوگی، اور وہ جگہ جسے مقام لط کہا جاتا ہے، جو آج غالباً اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل میں وہ جگہ آج بھی واقع ہے، مقام لط، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے اور اپنی تیر سے نشانہ بنا کر دجال کو ماریں گے، اور دجال کا وہاں پر خاتمہ ہو جائے گا، اور جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں تمام کو ماریں گے اور تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام سے لوٹیں گے، یہ وہ وقت ہوگا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیں وہ وقت ضرور آئے گا کہ ہر گھر سے صدائیں بلند ہوگی، لبیک یا رسول اللہ، ہر گھر کے اندر درود پاک پڑھا جائے گا، ہر گھر کے اندر نمازی ہوں گے، وہ وقت ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ دین اسلام، مذہب اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوٹیں گے اور ملک شام میں تقریباً 49 یا 50 برس کی عمر میں حضرت امام مہدی کا وصال ہو چکا ہوگا، آپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، آپ کا قبر مبارک بھی وہیں پر بنائی جائے گی، آپ کی مزار مبارک۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے شہر مدینہ تشریف لائیں گے، شہر رسول تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا مدفن حضور کے گنبد خضرا کے نیچے بنایا جائے گا، جو جگہ آج بھی خالی پڑی ہوئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ لیکن میرے یارو یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس وقت آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور دنیا میں جب آئیں گے تب بھی آپ اللہ کے نبی ہوں گے، نبوت ختم نہ ہوگی، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے، نبی ضرور ہوں گے، لیکن اس وقت بھی اگر شریعت چلے گی تو شریعت مصطفیٰ چلے گی، اس لیے کہ حضور جب سے پیدا ہوئے اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو حضور کے نام کا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ شادی بھی فرمائیں گے، آپ کی اولادیں بھی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے، یہ 16ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں یاجوج ماجوج جو ہیں یہ 2 شخص ہیں، لیکن یہ 2 شخص نہیں، ایک بہت بڑی فوج ہے جسے ان فوجیوں کو قید کر کے رکھا گیا ہے۔ قید میں سد سکندری کہتے ہیں نا، ان یاجوج و ماجوج، قرآن پاک میں اس کا پورا خلاصہ ہے، انہیں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، لیکن جب ان کا ظاہر ہونے کا وقت آئے گا وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج وہ فتنہ دنیا میں پھیلائیں گے کہ جسے بھی دیکھیں گے اسے کھا لیں گے، ہر استعمال کرنے والی چیزوں کو کھا لیں گے۔ دنیا میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کوئی اشیاء موجود نہ ہوگی، کسی جانور کے سر بھی بھاری قیمت میں بیچے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اور یاجوج ماجوج کی گردن میں اللہ رب العزت ایک زخم کو پیدا فرما دے گا، ایک زخم ہے نا، یعنی ایک وائرس پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے پاس ایک وائرس آیا تھا نا، اسی طرح ان کے دور میں یاجوج ماجوج کے اندر وائرس پیدا کیا جائے گا، اور وہی زخم بڑھے گا، اور یاجوج ماجوج کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہوگی، فنا ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے حالات ایسے ہوں گے کہ ان کے جسموں سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی، اتنی جو ہے بدبو آ رہی ہوگی کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے، مولا ہمیں نجات عطا فرما،
حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت ایک پرندے کو پیدا فرمائے گا جس پرندے کی گردن بڑی اونچی ہوگی، اور وہ پرندے ان یاجوج ماجوج کی قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اٹھا کر جنگلوں میں لے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت بارش برسائے گا، اور جو بھی بدبو ہے، جو بھی ان کے جسم سے گندگی کی جو بدبو آ رہی تھی پھر وہ ختم ہوگی۔ یہ قرب قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری وقت کیا ہوگا کہ تمامی لوگ سو رہے ہوں گے، تمامی لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، وہ سو رہے ہوں گے، اور رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ یہ آدھی رات میں یا رات کے کسی بھی پہر میں اٹھیں گے لیکن رات ختم نہ ہو رہی ہوگی، پھر سو جائیں گے، یعنی بہت لمبی رات ہو جائے گی قیامت سے پہلے۔ لیکن کافی لمبا وقت گزارنے کے بعد آسمان پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہوگی، ہلکا سا اجالا نمودار ہوگا، یہ لوگ دوڑیں گے کہ ہاں سورج نکل پڑا۔ جب دیکھیں گے نا سورج نکل پڑا تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکل رہا ہوگا۔ یہ وقت قیامت کا ہوگا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر سورج مغرب سے نکل گیا تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم عالم اسلام میں مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، مولا ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی لغزشیں خطائیں ہوئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔